میں مولوی عبید اللہ، ناظم اعلیٰ جامع مفتاح العلوم شاہی کٹرا، اور ہم سبھی لوگوں کے درمیان تشریف فرما صدر محترم جناب مولانا ابو سفیان صاحب اور دورہ حدیث کا درس دینے والے مولانا شمیم اختر صاحب، اور اس کے علاوہ جناب مولانا ابصار صاحب اور مولانا طارق صاحب، میں جب سے جامع ہاضہ کا ناظم ہوا ہوں ہمیشہ میری یہ سوچ رہی ہے، اول دن سے یہ میری خواہش رہی ہے کہ جامع مفتاح العلوم کی پڑھائی پر توجہ دیا جائے، تاکہ عوام نے جو ہم کو یہ امانت سونپی ہے اس میں کسی طرح کی خیانت نہ ہو۔ چنانچہ میں نے حتی المقدور جامعہ ہاضہ کو مستحکم کرنے اور اس میں تعلیمی نظام کو درست کرنے کے لیے کوشاں رہا، اور بحمد اللہ ہمارے اساتذہ کرام نے بھی بڑی فراخ دلی سے اور بڑی محنت اور لگن سے پڑھائی کرنے کے لیے عزم مصمم کیا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ آج مفتاح العلوم کی ایک نمایاں حیثیت ہے، خواہ وہ پڑھائی کے معاملے میں ہو یا کارکردگی کے معاملے میں ہو یا مجلس شورا سے متعلق ہو یا عمومی کمیٹی سے متعلق ہو، سبھی لوگ متحرک ہیں، اور متحرک ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مفتاح العلوم پوروانچل کا ایک سب سے بڑا مدرسہ ہے جس کی 12 شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں نسواں بھی ہیں اور بوائز بھی ہیں۔ خصوصاً محمود پورہ نسواں میں گورنمنٹ کے مانک کے مطابق ہمارا انٹر کالج بھی چلتا ہے، اور اس کے علاوہ کیاری ٹولہ میں بھی چلتا ہے، اورنگ آباد میں ایک نسواں ہے، ڈومن پورہ میں ہے، اور اس کے علاوہ عربی شعبے کا قیام ملک ٹولہ میں جامعۃ البنات میں بھی چل رہا ہے۔ بڑے خوشی کا یہ مقام ہے کہ ہمارے سبھی اساتذہ، ہمارے سبھی کرمچاری، ہمارے سبھی ملازم اور ملازمہ اور معلم و معلمات بڑی دل جمعی کے ساتھ تعلیم کا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہی نہیں، میرا ماننا ہے، اب میری یہ سوچ ہے کہ قوم نے جو ہم کو جامعہ مفتاح العلوم کی امانت سونپی ہے اس میں ہم کسی طرح کی خیانت نہ ہونے دیں اور عوام کی خدمت اس سے کرتے رہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے اور باہری اور طلباء بھی پڑھتے ہیں۔ مطبخ میں کھانے والوں کی اچھی تعداد ہے، لگ بھگ 150 کے لوگ قریب جو ہے مطبخ میں ہمارے ہاں بچے کھاتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں درسگاہیں ہیں ان درسگاہوں
کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور ندوہ کے بعد اگر کوئی مدرسہ ہو سکتا ہے تو جامعہ مفتاح العلوم ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف اور صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ عوام کے توجہ سے، عوام کی وجہ سے مفتاح العلوم نے اس وقت کافی ترقی کیا ہے۔ جتنے لوگ جڑے ہیں جو مفتاح العلوم کے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، ان سبھی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے جا کر کے عربی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون، یہ کہہ دیجئے، یہ میرے رسول، یہ لوگوں سے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول یہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آنکھ والے اور بے آنکھ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ اور بے پڑھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، اللہ جل شانہ و من والہ نے ہم لوگوں کو توفیق دیا، ہمارے اسلاف نے جو یہ مدرسہ قائم کیا، چاہے وہ مولانا عبداللطیف صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے مولانا مفتی عبدالباری صاحب ہوں، چاہے مولانا محفوظ الرحمان صاحب مفتاحی ہوں، ان لوگوں نے اس مدرسے میں رہ کر کے مدرسے کو کافی حد تک سینچا اور یہاں تک کھڑا کیا کہ یہاں آج ایک بلڈنگ، نمایاں بلڈنگ ہے مئو میں، اور ایک ہی بلڈنگ نہیں ہے، 12 شاخیں ہیں جو مفتاح العلوم کی بلڈنگ ہے، بلڈنگ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح سے الگ الگ بلڈنگیں ہیں جو مفتاح العلوم کی ہیں، اور اللہ کے فضل سے کافی جو ہے پڑھائی کی طرف لوگوں کی توجہ ہے۔ اور میں یہ درخواست کروں گا تمام لوگوں سے، مئو کی پوری جنتا سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں، تاکہ جو مقصد مسلمان ہونے کا ہے وہ ہمارا پورا ہو۔ اس لیے کہ سب سے پہلے جب قرآن نازل ہوا، جو دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو سب سے پہلے یہی آیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کیا پڑھو، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح کا علم حاصل کرنے میں جو ہے گریز نہ کریں، بلکہ ہر طرح کا، چاہے وہ عصری علوم ہوں چاہے دینی علوم ہوں، سب کے سب ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ماحول ایسا ہے کہ اگر ہم انگلش نہیں جانیں گے، اگر ہم ہندی نہیں جانیں گے، تو ہم اپنی بات لوگوں کو سمجھا نہیں پائیں گے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کیا جائے، جو ہمارے ہاں اس کی ویوستھا اور اس کا انتظام بھی ہو چکا ہے اور رہے گا، اور مزید اس میں استحکام ہم لوگ لانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔